اسلام کے زمانے میں 3 گروہوں میں انسان بٹ گئے۔ ایک وہ جو کافر تھے، اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے سے انکار، ایک وہ تھے جو اسلام اور ایمان شو کرتے تھے اور دلوں میں کفر رکھتے تھے، وہ منافق تھے، اور تیسرے اہل ایمان جو دل و دماغ سے بھی اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے تھے، شعور اور ادراک کے ساتھ اللہ کے نازل کردہ دین متین پر سچے دل سے یقین کرتے تھے اور عملاً بھی اس کا اظہار کرتے تھے، اور کفر سے اور کفار سے بہت دور رہتے تھے۔ کل ہم نے منافق کے بارے میں پڑھا تھا۔ ایسے ہی کافر کے بھی، کفر کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ شخص جو اعتقاداً کافر ہے، عقیدے کے لحاظ سے کافر ہے۔ ایک وہ ہے جو عملاً کفر کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اللہ کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، اللہ کے رسول کی ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا، آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، جنت دوزخ پر ایمان نہیں رکھتا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان نہیں رکھتا، سابقہ نبیوں پر ایمان نہیں رکھتا، آسمان سے نازل کردہ جو کتابیں پہلے انبیاء پر نازل ہوئیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس پر ایمان نہیں رکھتا، کسی ایک کا بھی انکار کر دے تو کافر ہے۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے توحید اور رسالت کے بعد جو بقیہ، کیونکہ توحید کا منکر بھی کافر ہے اور رسالت کا منکر بھی کافر ہے، یہ تو ہماری بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ اسلام کے 4 بنیادی رکن ہیں۔ توحید و رسالت کے ساتھ یہ 5 رکن ہیں اور یہ مکمل اسلام ہے۔ اور کوئی شخص نماز کا انکار کرتا ہے اور یہ انکار اعتقاداً کرتا ہے، پڑھتا بھی نہیں ہے اور مانتا ہے کیا نماز ہے، یہ مولیوں دی ساری پکھنڈ پایا ہے۔ بعض لوگ ایسے سامنے آپ نے بھی دیکھیں گزرے ہیں جو نماز وغیرہ کی شروع سے اللہ معاف میں قائل ہی نہیں ہوتے۔ یہ بندہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کے تمام وہ حقوق جو اہل ایمان پر ایسا معطل ہو جاتے ہیں، یہ اعتقاداً کافر ہے۔ ایک آدمی روزے کا انکار کر دیتا ہے، مثلا میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو ایک لڑکا وہاں کوئٹہ کا تھا، تو روزے کے دنوں میں کہنے کہ تسی روزے رکھے نے، اس وقت تو صرف معیشت نو ڈسپلن دین واسطے گندم کم ہوندی سی، اناج کم ہوندے سن، معاشی پریشانی سی، تے روزے رکھے گئے، تسی ہن روزے رکھ کے تے انڈیا دے بم بچا لو گے، کی روزے لے پھر دیو تسی؟ یہ اعتقاداً کافر ہے، عقیدے کے لحاظ سے کافر ہے۔ ایسے کوئی حج کا یہ ان چیزوں کا انکار کرتا ہے، یہ پکا کافر ہے، ملت اسلام سے خارج ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو عقیدتاً ایمان رکھتا ہے، نماز کو تسلیم کرتا ہے، روزے کو، لیکن عملاً کوتاہی کرتا ہے، کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، لیکن یہ تسلیم کرتا ہے کہ نہیں، نماز اللہ کے دین کا اہم رکن ہے، یہ میری کوتاہی ہے، یہ عملاً کافر ہے۔ اس پر مرتد والے، کافر والے اسلامی احکامات لاگو نہیں کیے جائیں گے، یہ ملت اسلامیہ سے خارج نہیں ہوگا، کیونکہ یہ عقیدتاً نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا قائل ہے، لیکن یہ عملاً کافر ہے، عملاً کفر کرتا ہے، جس کی سزا بہت خطرناک اللہ کے عذاب جہنم ہے۔ ایمان لانے کے بعد اگر کوئی شخص اللہ کے دین کے کسی حصے کا، اسلامی شعار کا مذاق اڑاتا ہے، چاہے اس کا ارادہ نیتاً کفر کا نہ ہو، اسلام سے انکار کا نہ ہو، صرف مزاح کے طور پہ اسلام کے کسی حصے کا، اسلام کے کسی شاعر کا اگر وہ مذاق اڑاتا ہے تو وہ بھی کافر ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں
اصحاب صفہ تھے جو اپنے گھر بار خاندان چھوڑ کے آتے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں رہتے، تو ان کے کھانے پینے کے معاملات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اصحاب رسول کرتے تھے۔ وہ اللہ کے نبی کے پاس دین سیکھتے تھے۔ خاندان ان کا کوئی نہیں ہوتا تھا، مالی لحاظ سے وہ کمزور لوگ ہوتے تھے۔ تو ایک دن ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ یہ جو اصحاب صفہ ہیں، صحابہ کے بارے میں کہا، یہ کھانے کے بہت بڑے پیٹو ہیں، بہت کھاتے ہیں، زبان کے انتہائی جھوٹے ہیں، اور میدان جنگ اور میدان جہاد کے بھگوڑے بزدل۔ تو وہاں اللہ کے نبی کے صحابی نے کہا اس شخص سے کہ تو منافق ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، میں یہ بات اللہ کے رسول سے کروں گا۔ جب اس نے اللہ کے رسول سے بات کی تو وہ شخص دوڑتا وہ آ گیا، اس نے کہا اللہ کے رسول، اللہ کی قسم ہے، میں نے ازراہ مذاق ایسے کہا ہے، باقی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن اتار دیا، فرمایا قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ تمہیں مذاق کرنے کے لیے اللہ کے آیات، اللہ کے احکامات، اس کا رسول، تمہیں یہی نظر آیا مذاق کرنے کے لیے؟ لا تعتذروا، اب بہانے نہ بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد پکے کافر ہو چکے۔ صحابی کہتے ہیں کہ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب اللہ کے نبی گھوڑے پر سوار تھے، وہ آپ کے پاؤں پکڑے ہوئے تھا اور ننگے پاؤں پتھروں پر دوڑ رہا تھا، اور اس کے پاؤں زخمی ہوتے جا رہے تھے، اور وہ یہی کہتا جا رہا تھا کہ اللہ کے رسول، میں نے عقیدتاً ایسی کوئی حرکت نہیں کی، میں نے صرف مذاق کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا یہ عذر قبول نہیں کر رہے تھے، کہ اللہ نہیں کر رہا تھا کہ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کا اسلام کے کسی حصے کا، شعائر اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، چاہے اس کی نیت کفر کی نہ ہو، تب بھی وہ کافر ہے۔ یہ بڑا حساس معاملہ ہے، اکثر ہم اس پہ غور نہیں کرتے۔ مثلا ہمارے بعض سرائکیوں میں بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں، اچانک اذان کی آواز آئے گی، ان کے دیکھتے ہیں مولوی سارا سر گدی کھڑا ہے بس۔ اب یہ انداز اس مولوی کے اوپر بات نہیں جاتی، یہ اللہ کے اذان پر جاتی ہے۔ وَإِذَا نَادِيتُمُ الصَّلَاةَ وَإِذَا نَادِيتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا۔ کفر کی ایک قسم کفار کا یہ بھی وتیرہ تھا، وہ اذان سنتے اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہ تو بھائیو اس معاملے میں بڑا حساس پہلو ہے اسلام کے۔ اب اس نے یہاں اپنے غور کیا کہ اس نے ہٹ اور طنز تو کی اصحاب رسول پہ، اور اللہ نے قرآن میں کیا کہا کہ تمہیں مذاق کرنے کی اللہ، اس کا رسول اور اس کی قرآن کی آیتیں نظر آتی ہیں؟ کیونکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ پیٹو ہیں، کھانے کے بزدل ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں اولئک هم الصادقون، میرے نبی کے صحابہ تو بڑے سچے لوگ ہیں، ان کی صداقت مسلم ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں اشداء علی الکفار، یہ کفار کے بارے میں بڑے سخت ہیں، ان کی تو کفار کے معاملے میں کھڑے ہونا، جہاد کے لیے ڈٹ جانا، اللہ کے نبی پر جانیں قربان کرنا، تو ان کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہیں۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، جب ان کے بارے میں اللہ قرآن اتار چکے ہیں، اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ کوئی شخص اللہ کا مذاق اڑائے، اللہ کے رسول کا مذاق اڑائے، اصحاب رسول کا مذاق اڑائے، تو وہ اللہ کے دین کا مذاق اڑاتا ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ امت کے لیے راستہ حق کا معیار ہے۔ فرمایا جب امت میں گروہ اور فرقے بنیں گے تو تمہیں حق پر اور اسلام پر، جنت کے راستے پر، نجات پانے والی جماعت میں تم تبھی کامیاب رہو گے کہ تم اسی دین پر کھڑے رہو جس پہ اللہ کے نبی تھے اور ان کے صحابہ تھے۔ تو اس کو معیار دین بنایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ تو اس لیے میرے بھائیو، یہ اکثر و بیشتر ہم کبھی جنت کا، کبھی فرشتوں کا، اور کبھی حوروں کا، اور کبھی جہنم کا، مثلا اب یہ حماقت ہے عمران خان کا یہ کہنا کہ بھی
مجھے اتنی گرمی ہے کہ اگر مجھے جہنم میں بھی ڈالا جائے تو وہ گرمی مجھے کچھ نہیں کہے گی۔ یہ ایسی احمقانہ خواستیں ہیں جو جہالت کی وجہ سے لوگ کرتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ عز و جل کے معاملے میں، اللہ کے نبی کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں کوئی ایسی بد زبانی یا مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مذاق حقیقت میں بندے کو کفر میں شامل کر دیتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی امان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔